کیوں بھاگے بھاگے پھرے، کیوں منتیں مانگی، کیوں مرادیں مانگی، کیوں دعائیں مانگی، کیوں بیت اللہ کے پردے پکڑے؟ کہ اللہ نے کہا میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، میرے سوا کوئی کر نہیں سکتا۔ تو اس اللہ کا یہ پیغام ہے کہ جب میں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو تو بھی تو کچھ کر، کہ تو میری مان کے چل، تو میری مان کے چل۔ یہ تمہاری اولاد ہے، تمہیں نے کان سے پکڑ کے تو یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، تو آگے کوئی ہیل حجت کرے تم کہتے چپ رہو، جو کہا جائے وہ کرو، جو کہا جا رہا ہے وہ کرو، تم ابھی چھوٹے ہو، تمہیں پتہ نہیں۔ یہی کچھ اللہ مجھے کہتا ہے کہ میرے بندے وہ کر جو کہہ رہا ہوں، شراب نہ بیچ، سود پہ کام نہ کر۔ تم کہتے ہو گزارا نہیں ہوتا، تو اللہ کہتا ہے تمہیں خبر نہیں، مجھے خبر ہے۔ تم چھوٹے بچے کے سے تو اپنی مرضی کروا لیتے ہو، ممکن ہے تمہارا بچہ تم سے صحیح بات کر رہا ہو اور تم غلط ہو، لیکن تم بڑے ہونے کے دعوے پر اپنے بچے کو اپنے تابع چلاتے ہو۔ تو میں تم سب کا بڑا ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں، میں کہتا ہوں یہ کام مت کر، تم کہتے میرا گزارا نہیں۔ کیسے کہتے ہو؟ اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، یہ تم کیسے کہتے ہو؟ تو دو چیزوں سے اللہ نے انسان کو بنایا، ایک جسم، ایک روح۔ روح اللہ کا امر ہے، وہ آتا ہے تو زندگی وجود میں آتی ہے، اور اس کے بارے میں خاموشی ہے۔ یسألونک عن الروح، کہ قریش مکہ گئے یہود کے پاس کہ یہ جو ہمارا نوجوان اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کر دیا ہے اس نے، تو اس کو ہم کیسے ٹیسٹ کریں؟ تو یہودیوں نے کہا اس سے 3 سوال کرو، پوچھو ذوالقرنین کون ہے، پوچھو اصحاب کہف کون ہیں، پوچھو روح کیا ہے۔ وہ 2 کا جواب اگر دے، ذوالقرنین اور اصحاب کہف کا قصہ سنائے اور روح پر خاموش ہو جائے تو وہ نبی ہے، اور اگر روح کا بھی فلسفہ بتانا شروع کر دے تو پھر وہ جھوٹا ہے۔ تو اب یہ اخنس بن شریک اور عاص بن وائل، یہ عرب سردار جا کے ملے تھے، یہ بڑے آئے گھوڑے دوڑاتے ہوئے کہ محمد تم سے 3 باتیں پوچھنی۔ صاحب نے کہا پوچھو۔ کہا اصحاب کہف کون ہیں؟ تو اللہ نے کہا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذ اول فتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ سورہ کہف شروع ہو گئے، اللہ نے اصحاب کہف کا قصہ شروع کر دیا۔ پھر کہنے لگے ذوالقرنین کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اتارا یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا انا مکننا له فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا فاتبع سببا۔ میں تمہیں ذوالقرنین کا قصہ سناتا ہوں، وہ سارا سنا دیا۔ پھر پوچھا روح کیا ہے، روح کیا؟ اب وہ سارے منتظر ہیں کہ اب یہ روح پر بھی کوئی تقریر کرے گا۔ روح وہ تو ما ینطق عن الہوی، میرا نبی خود تو بولتا ہی نہیں تھا، وہ بولتا تھا جو اللہ بلواتا تھا۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، عبداللہ بن عمر، میں آپ کی باتیں لکھا کرتا ہوں، کبھی کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، اس وقت بھی لکھا کروں۔ انہوں نے یوں سوچا کہ جیسے ہم غصے میں اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، تو اللہ کا نبی غصے میں، کیا اللہ کا نبی غصے میں بھی صحیح بات کرتا ہے؟ یہ ان کو دھوکہ لگ گیا۔ تو یا رسول اللہ آپ غصے میں ہوتے ہیں، اس وقت بھی میں لکھا کروں؟ تو آپ نے کہا اکتب فوالذی نفسی بیدہ، لکھ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یخرج من ھذا، یوں کیا الا الحق، لکھ کہ اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، ہر حال میں حق ہی نکلتا۔ یسألون، روح کیا ہے محمد؟ تو آپ نے کہا، تو اللہ نے کہا یسألونک عن الروح، یہ پوچھتے ہیں یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، یہ کہتے ہیں ذوالقرنین کا سن، یہ کہانی ہے ذوالقرنین کی۔ یہ کہتے ہیں اصحاب کہف تو سن، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اب یہ کہتے ہیں روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ ختم۔ یہ کہتے ہیں روح کیا ہے؟ تو آپ ان سے کہیے کہ روح میرے اللہ کا امر ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ بات تو ٹھیک ہے، پر مانیں گے نہیں، ہاں مانے پھر بھی نہیں ہے۔ تو
اللہ نے میرا اور آپ کا جسم دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک مٹی، ایک روح۔ مٹی سے یہ جسم بنا اور اس پر رنگ روپ ڈالے، یصورکم فی الارحام میں کیف یشاء، اور پھر روح ڈالی۔ اب روح کے لیے الگ ضرورتیں ہیں اور جسم کے لیے الگ ضرورتیں ہیں۔ روح کی غذا الگ ہے، جسم کی غذا الگ ہے۔ جسم کے لیے اللہ نے اس کو مٹی سے بنایا تو اللہ نے اس کا دھرتی پر دو دسترخوان لگائے ہیں۔ ایک دسترخوان ہے جس پر جسم کے لیے غذا چنی ہوئی ہے، اور دوسرا دسترخوان ہے جس پر روح کے لیے غذا چنی ہوئی ہے۔ جس غذا کو چھوڑو گے اس کا نقصان آپ کو نظر آئے گا، اس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ جسم کی غذا چھوڑیں تو اس کا نقصان نظر آتا ہے، روح کی غذا چھوڑیں تو اس کا نقصان بھی نظر آتا ہے۔ یہ دو دسترخوان میرے اللہ نے آسمان سے اتارے ہیں۔ ایک دسترخوان ظاہری ہے، انزلنا من السماء ماء، کہ ہم نے انا سببنا الماء صبا، ہم نے پانی اتارا، ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا۔ ہم نے آسمان سے پانی اتارا۔ الم تر، اس سے اور پہلے، الم تر ان اللہ یزجی سحابا، دیکھتے نہیں ہو یہ بادل کہاں سے آتے ہیں؟ تمہارے بس میں ہوتے تو تم سردیوں میں سارے بھگا دیتے بادل، تو جب ہٹ جاؤ زانو دھوپ چاہیے زانو، تو کہنے لگا تو کون لاتا ہے بادل کھینچ کے، کون لاتا ہے؟ الم ترى، کبھی غور کیا کیا؟ ان اللہ یزجی سحابا، یہ بادل اللہ ہانکتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو آپس میں جوڑتا ہے۔ پھر ایک عجب آیت اس وقت کہی گئی جبکہ بادلوں کے اوپر دیکھنے کا کوئی نظام تھا، ثم یجعلہ رکاما، پھر انہیں یوں پہاڑ بنا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اب یہ جب جہازوں پہ سفر ہوا تو پھر اوپر جا کے دیکھا کہ بادل پہاڑ کی طرح کھڑے ہوئے ہیں اور یوں مخروطی شکل میں کھڑے ہوئے ہیں، اور میرے نبی پر قرآن اس وقت اترا تھا جب بادلوں کے اوپر دیکھنے کا کوئی وسیلہ نہیں تھا، تو اللہ نے اس وقت کہا کہ میں ایسے مخروطی شکل میں پہاڑ بنا کے روکامن میں انہیں یوں کھڑا کر دیتا ہوں اوپر۔ اس کے بعد اگلا نظام ہے انا سببنا الماء صبا، میں پانی برساتا ہوں، سببنا الماء صبا، برساتا ہوں انوکھے انداز میں۔ انوکھا انداز کیا ہے؟ پانی 1200 میٹر کی بلندی سے برستا ہے، جو بادل 1200 میٹر پر ہوتے ہیں بس وہ برستے ہیں، نہ اس سے اوپر برستے ہیں نہ اس سے نیچے برستے ہیں۔ یہ جو اولے ہیں یہ اوپر سے آتے ہیں، وہ جو برف گرتی ہے یہ اوپر سے، وہ جو یوں رکام بنے ہوتے ہیں ان میں سے برف گرتی ہے۔ تو 1200 میٹر کی بلندی سے پانی کے قطرے کے برابر اگر کسی چیز کو گرایا جائے تو اس کی رفتار بنتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ 1200 میٹر کی بلندی سے پانی کے قطرے کے برابر میں کسی چیز کو پھینکا جائے تو اس کو تیزی سے آتے 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 جب وہ میرے گھر کی چھت پر آ کر گرے گی تو اس کی رفتار بن چکی ہوگی 558 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ انا سببنا الماء صبا، میں پانی برساتا ہوں بڑے انوکھے انداز۔ اگر یہ 558 کلومیٹر کی رفتار سے پانی آتا تو گنجا تا پہلے قطرے تے گیا ہی نا، برما دے سرے چائی تے والنالے نو 4 قطرے سائے اور آنا۔ تے مولانا جو ابھی فخر فرما رہے تھے ہماری مسجد، اس کے لنٹر میں ایسے سوراخ پڑتے کہ تہ تک بنیادیں اکھڑ جاتی، چونکہ بلٹ کی رفتار، گولی کی رفتار ہوتی ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ جو گولی نکلتی ہے کلاشنکوف سے، پسٹل سے، اس کی رفتار ہوتی ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ تو 1200 میٹر سے جو پانی گرتا ہے اس کی رفتار ہونی چاہیے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ، تو آدھے سے تھوڑا سا کم کا فرق بن جاتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے سینے چیر کے رکھ دیتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، صاف فضا نظر آ رہی ہے، آپ کو سڑک پہ سپیڈ بریکر نظر آتا ہے تو آپ کی گاڑی کی رفتار گھٹتی کہ نہیں گھٹتی؟ ٹھک پھر ٹھک پھر ٹھک، آہستہ آہستہ گھٹتی جاتی ہے۔ تو 1200 میٹر میں اتنے سپیڈ بریکر اللہ نے پانی کے لیے بنائے ہیں کہ بارش کے قطرے ان سے ان سے ٹکراتے جب آپ کے سر پر، میرے سر پر، مسجد کی چھت پر اور زمین کے فرش پر جب وہ گرتے ہیں تو ان کی ٹوٹل رفتار 8 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔
550 کلومیٹر